الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت کی۔ امام نے فرمایا من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ چھٹے امام نے فرمایا جو بندہ اپنی واجب یہ مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ شب جمعہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ عالم خواب میں وہ رسول اللہ کی زیارت کرے گا۔ شب جمعہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے، اللہ اسے انشاءاللہ اپنے محبوب کی زیارت کرے گا۔ سامعین گرامی قدر، خداوند عالم نے سرکار دو عالم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، اور بچپن ہی میں جب وہ دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے تو سرکار جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو عاص بن وائل سہمی ملعون نے سرکار کو دیکھ کر کہا جاء الابتر، کہ ابتر آیا ہے۔ مقطوع نسل ہونے کا رسول اللہ کو تانا دیا، بے اولاد ہونے کا تانا دیا۔ سرکار رنجیدہ خاطر ہوئے، سرکار کو دکھ پہنچا۔ خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ دیکھا، دکھی دیکھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ سامعین گرامی، پورا قرآن معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ انا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ پہلی ہے سورہ مبارکہ نوح، انا انزلنا نوحا الی قومہ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک نوح کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہم ہیں۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح ہے، ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب بے شک یہ کھلی فتح اور کامیابی آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر ہے، اس کا آغاز بھی انا سے ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس باعظمت کتاب ہدایت کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور چوتھی سورت یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سامعین گرامی، میں نے بھی سنا اور میں نے تو متعدد دفعہ سنا، یعنی کم از کم 3 بار تو میں نے سنا ہے۔ بعض اہل منبر جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جہاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا جی ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو وہاں اللہ اکیلا نہیں ہوتا، محمد و آل محمد بھی شریک ہوتے۔ اب اس جانور سے کوئی پوچھے کہ تم عربی کے ابجد نہیں جانتے، تجھے عربی کے حروف تہجی بھی نہیں آتے، اور تم بیٹھ کے قرآن کی تفسیریں کرنے جو تمہارا کام نہیں وہ کیوں کرتے؟ جہالت کا مظاہرہ تم کرتے ہو اور بدنام اہل بیت کا پاکیزہ مذہب ہوتا ہے۔
دشمن انگلی اٹھاتا ہے، دیکھو جی یہ کیا تفسیریں کر۔ جب تفسیر المیزان لکھی گئی تھی، علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ایت اللہ انصاریان یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ طباطبائی سے پوچھا، اس وقت تک 1,00,000 سے زیادہ تفسیریں لکھی جا چکی تھیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، فگر ہزاروں لاکھ سے اوپر ہے، لاکھ سے اب تو اور بھی بہت ساری لکھی۔ کہتے میں نے پوچھا کہ 1400 سال میں اتنی تفسیریں لکھی گئیں تو آپ مفاہیم قرآن میں کہاں تک پہنچے؟ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب یا تفسیر المیزان نے فرمایا کہ ابن عباس کی تفسیر سے لے کے آج میری اس تفسیر تک ہم سارے مفسرین ابھی سہل قرآن پہ کھڑے ہیں، سمندر کے اندر تو داخل بھی کوئی نہیں۔ یہ قرآن ایک اتنا گہرا سمندر ہے، اور معصوم نے بھی فرمایا، سیدہ طاہرہ نے بھی فرمایا کہ اس کی گہرائیوں کو تو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ ایک بیچارہ جاہل آدمی وہ بیٹھ گئے تفسیریں کرنے۔ یہ قرآن اللہ کہتا ہے جی میرے کہہ رہا ہے جی آل محمد بھی شریک ہیں اللہ کے ساتھ، تب اللہ ہم کہتے ہیں۔ ایک جانور سے کہ بندہ یہ پوچھے کہ اگر قرآن نازل کرنے والے بھی محمد و آل محمد ہیں تو نازل تیرے ابے پہ ہوا ہے جو انہوں نے نازل کیا۔ تم معنی بیان نہیں جانتے، تم یہ نہیں جانتے کہ واحد متکلم کا صیغہ کہاں کن موارد میں استعمال ہوتا ہے اور جمع متکلم کا صیغہ کہاں کن موارد میں استعمال ہوتا ہے۔ تم جو جانتے ہو تم وہ کرو، تم نہیں جانتے وہ نہ کرو۔ دوستو مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی توحید کی طرف دعوت دی ہے، وہاں پر اللہ پاک نے واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کی۔ جہاں مقام توحید کا بیان ہے وہاں پہ واحد متکلم کی ہے۔ اجازت دیں تو میں 2-3 آیات پڑھتا ہوں۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون، انا واحد متکلم کی ضمیر ہے، میں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاتقون، میں پھر واحد متکلم، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی لائق عبادت ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، واحد متکلم۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا الغفور الرحیم، سب سے بڑا بخشنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی میں ہوں۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، 6-7 ضمیریں اور صیغے متکلم کے۔ میرا محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ انی قریب، میں تو بہت قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس چاہیے پکارنے والوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، اس لیے کہ میں پکارنے والوں کی آواز سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ 5ویں امام سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب ابعید انت فانادیک قریب انت فاناجیک، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ تجھ سے راز نیاز کروں، نجوا سرگوشی آہستہ آہستہ۔ تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کہ حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات دور ہے یا قریب ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے، لیکن بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے
اور وہ بات یہ تھی، اے اللہ جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ اے میرے رب اب تو بتا، تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ؟ ارشاد رب العزت ہوا، انا جلیس یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ جو بندہ بھی مجھے یاد کرتا ہے میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کے پہلو میں ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں جب بھی کوئی مجھے یاد کرتا۔ سامعین گرامی، جہاں خداوند عالم نے ذات توحید کو بیان کیا ہے، اپنی ذات توحید کی طرف دعوت دی ہے، واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے تاکہ کوئی مشرک، کوئی نصیری مزاج یہ نہ سمجھے کہ رب کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ لیکن جہاں پر خداوند عالم نے اپنی خاص اور عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے مقام فخر میں جمع متکلم کے ضمیر استعمال کرتا ہے، اور یہ طریقہ ہمارے اردو سرائکی پنجابی میں بھی ہے۔ ایک بندہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، مسجد بارگاہ بنواتا ہے، تو پھر وہ خوشی کے مقام میں، مقام فخر میں کہتا ہے یہ جی ہم نے بنوایا۔ میرے بھائیوں، 4 عظیم چیزیں، رسالت، فتح مبین، قرآن، کوثر، رب العزت مقام فخر میں اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہتا ہے یہ کام کرنے والے ہم ہیں۔ نوح کو رسول بنانے والے بھی ہم ہیں، فتح مبین اپنے محبوب کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، کتاب ہدایت شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، محبوب کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ہم نے کوثر عطا۔ اور میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کے کئی پہلو ہیں۔ پورے قرآن پاک میں دیکھیے سورہ مبارکہ کوثر کی 3 آیات ہیں بسم اللہ کے بعد۔ ان 3 آیات میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا دوبارہ پورے قرآن میں تکرار نہیں ہوا۔ 6 لفظ ایسے ہیں جو صرف سورہ کوثر میں آئے۔ اعطیناکا پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، الکوثر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، فصلے پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، ونہر پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، شانیہ کا پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، الابتر پورے قرآن میں ایک ہی بار۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص دیکھی اپنے محبوب پر، ان 3 آیات میں 5 بار اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے، مخاطب کی ضمیر اور مخاطب کے صیغے استعمال۔ اعطیناکا کاف خطاب کی ضمیر ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فصلے پھر صیغہ امر مخاطب ہے، امر حاضر، آپ نماز ادا کر۔ یہ رب کا پھر کاف خطاب کی ضمیر ہے، اپنے رب کے لیے نماز ادا۔ ونہر پھر صیغہ امر، امر حاضر کا خطاب ہے، آپ قربانی کر۔ شانیہ کا جو تیرا دشمن ہے پھر خطاب کی ضمیر ہے۔ یہ کتنی خاص عنایت ہے پروردگار کی کہ 3 آیات میں 5 بار اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر اب ہے کیا؟ کوثر فعل کے وزن پر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کوثر کثرت سے بنا ہے۔ ایک تو کثرت زیادہ، اور زیادہ میں پھر مبالغہ یعنی بہت زیادہ۔ کوثر کا معنی کیا بن جائے گا؟ بہت زیادہ، خیر کثیر، دنیا کا ہر خیر، اور وہ خیر قلیل تعداد میں نہیں کثیر تعداد میں، اسے کوثر کہتے ہیں۔ شیعہ سنی مفسرین نے 34 معنی کم از کم کوثر کے ذکر کیے۔ کوثر کا معنی حوض کوثر لکھا گیا، نہر کوثر لکھا گیا، نعمات جنت لکھا گیا، قرآن عظیم لکھا گیا، دین اسلام لکھا گیا، خلق عظیم لکھا گیا، علم کثیر لکھا گیا، اولاد کثیر، امت کثیرہ، صحابہ کثیر۔
جی یہ سارے معنی، یہ در حقیقت کوثر کے معنی نہیں ہے، یہ اس خیر کثیر کے مصداق ہے۔ قرآن بھی خیر کثیر کا مصداق، اخلاق بھی، علم بھی، اولاد بھی، اصحاب بھی، یہ سب اس کسی معنی کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن شیعہ سنی مفسرین نے لکھا اس کوثر کا سب سے جو مصداق اتم اور مصداق بارز اور مصداق اکمل ہے وہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مانا کیا ہوا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا کی۔ اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے بھی لکھا اگر کوثر سے مراد بنت پیغمبر نہ لیا جائے، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات کو مراد نہ لیا جائے تو پھر تیسری آیت کا پہلی آیت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ان شانیہ کا ہوا لبتر کا ربط تبھی بنتا ہے کہ کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ کی ذات۔ محبوب ہم نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، تبھی تو کسی شاعر نے بھی خوبصورت دو مصرے کہے تھے، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی۔ صلوات پڑھ دو سیدہ کی ذات پہ بلند آواز۔ توجہ ہے صاحبان کرام، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی صورت میں اللہ نے اولاد کثیر عطا کی اپنے محبوب۔ فخر رازی کا نام آپ نے بڑا سنا ہے، اس کی تفسیر مفاتیح الغیب، اصل نام ہے مفاتیح الغیب لیکن تفسیر کبیر کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ کائنات میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا، کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا۔ آیت اللہ آصف محسنی افغانستان والے، کابل والے، جو بھی چند سال ہوئے وفات پا گئے، میں ان کا ایک خطاب سن رہا تھا تو وہ اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا 61 ہجری میں، واقعہ کربلا کے وقت 12,000 مرد، عورتیں نہیں، صرف مرد 12,000 مرد بنی امیہ کے زندہ تھے، اور اولاد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں سے ٹوٹل ملا کے 10 افراد نہیں بنتے۔ سیدہ طاہرہ کی اولاد میں سے کون زندہ تھا واقعہ کربلا میں؟ مولا حسین علیہ السلام تھے، امام سجاد علیہ السلام تھے، امام محمد باقر علیہ السلام تھے، جی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب حسن مصنع، جناب قاسم ابن حسن، جناب عبداللہ ابن حسن علیہ السلام، یہ 8 افراد تقریباً بنتے ہیں ٹوٹل۔ جب واقعہ کربلا ہوا اس وقت یہ زندہ تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ اندازہ لگا لیں پھر کون جیا؟ جی امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور سید حسن مصنع فرزند امام مجد، 3 فرق۔ 12,000 مرد زندہ تھے بنی امیہ کے واقعہ کربلا کے وقت، اور واقعہ کربلا کے بعد اولاد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں سے صرف 3 مرد رہ گئے، 3 مرد رہ گئے۔ اور آج خدا کی قسم، ہاں ناظرہ کی مدد بھی حاصل کر لو، کائنات میں ڈھونڈنے سے بنی امیہ کی نسل نہیں ملے گی، لیکن کائنات کے چپے چپے پہ رسول اور فاطمہ زہرا کی نسل آباد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگلی بات سنیے، جتنے بھی سادات اس وقت پوری دنیا میں ہیں، یہ یا حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات۔ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ اگر جناب محسن کو قتل نہ کیا جاتا، شہید نہ کیا جاتا تو محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے۔ لہذا جناب محسن کا جو قاتل ہے وہ ایک فرد کا قاتل نہیں ہے، رسول کی 1/3 اولاد کا قاتل ہے۔ ایک بیٹی رب نے عطا فرمائی اور کائنات کے چپے چپے پہ رسول کی نسل آباد۔
قدردان بیٹھے ہو، ہر بندہ متوجہ بیٹھا ہے، میں جملہ کہنے لگا لطف لینا میرے بھائی، اسی لیے اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ جسے کوثر بناتا ہے، اللہ کا جو معیار ہے نا کوثر بنانے کا، رب العزت نہ جنس کو دیکھتا ہے نہ تعداد کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ بیٹے کو کوثر نہیں کہا، رب نے بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا۔ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ کوثر ہمیں بتا رہی ہے کہ نعمتیں مسئولیت آور ہوتی ہیں۔ آسان کرتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سورہ کوثر بتا رہی ہے کہ اللہ اگر نعمت عطا کرے تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس منعم حقیقی کا شکریہ بھی ادا کرو جس نے نعمت عطا کی ہے۔ اب جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو پھر ایک شکریہ کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، اور یہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے حتی رسول اللہ کی ذات کے لیے بھی۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، اب میری اس عظیم عطا پر شکریہ ادا کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ جو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے وعدہ کیا، سورہ کوثر میں اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کر دیا، اب میری اس ادا پر شکریہ ادا کر۔ اور شکریہ کا طریقہ بھی رب نے بتا دیا، وہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میں نے کوثر عطا کیا، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، اب میری اس عظیم عطا پر اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ الحمدللہ نمازی لوگ بیٹھے ہو، جملہ سننا قدردانو، نماز کی فضیلت پر بڑی آیات، بڑی احادیث سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے سماعت فرمائی۔ سننا نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، سننا نماز کتنی عظیم شے ہے کہ جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی۔ نماز کتنی عظیم شے ہے، اس سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی ہے۔ رب نے محبوب سے نماز کا تقاضا کیا۔ ناراض نہ ہونا، ہمارا معاملہ عجیب ہے، ایسے موارد میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھا۔ یہ شادی ہوگی جوان کی، 5-10 سال اولاد ہی نہیں ہوئی، ماں باپ نے عزیز و اقارب نے منتیں ماننا شروع کر دیں، ادھر دعا ادھر دعا، اس بارگاہ میں منت، اور 10-15 سال کے بعد بیٹا اللہ نے دے دیا، اور جب بیٹا آ گیا تو پھر راگ و رنگ کی محفل سجا دی، پھر ڈھول باجے والے آ گئے، پھر گانے والے آ گئے، پھر کیا ہو رہا ہے جی؟ بیٹی کی خوشی منائی جا رہی، اللہ کی نافرمانی کو خوشی نہیں کہتے، اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو خوشی نہیں کہتے، یہ شیطان کی خوشی ہے۔ میرا بھائی، رب نے محبوب کو شکریہ کا طریقہ بھی بتا دیا، سورہ کوثر شکریہ کا طریقہ بھی بتا رہی ہے۔ یہ ناچ گانے اور سرود اور موسیقی کی محفل شکریہ نہیں ہوتا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو معنی ہے صلے کا، یہ جو فا ہے فا، فصلے، یہ فا آتی ہے تصریح کے لیے، یہ فا آتی ہے سرعت کے لیے، جلدی، فوراً کے معنی۔
توجہ، یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کیا، من کنت مولاہ فہذا، یہ وہی فا جس کا میں مولا میرے بعد اس کا یہ جوان ماشاءاللہ انٹرنیٹ جو استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے جو مربوط ہے، یہ محرم سے چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی فیصل آباد کے ایک ملا کی. آپ کو یاد ہوگا، جس کو یہ بات یاد ہو، سنی دیکھی ہو تو مجھے وہ ضرور بتائیں، میرے کے ساتھ ہاں ملا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں خلیفت بلا فصل، یہ تبرہ ہے گزشتہ خلفاء پر، یہ خلیفت بلا فصل والی اذان بند کروائی جائے. یہ سنی آپ نے؟ چلو الحمدللہ گواہی حاصل ہو. اچھا، اب اس جانور سے کوئی بندہ پوچھے کہ تو جو کہتا ہے یہ تبرہ پر مبنی ہے، اگر یہ تبرہ ہے تو یہ خلیفت بلا فصل تو ترجمہ ہے اسی فا کا جو رسول نے فرمایا فہذا علی مولا. اس کا معنی یہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا فوراً بلا فاصل علی مولا. فہذا علی مولا کا معنی یہ نہیں کہ میرے بعد چوتھے نمبر پہ علی مولا، نہیں، میرے بعد فوراً اس کا علی مولا. جس کا میں مولا میرے بعد بلا فاصل اس کا، یہ بلا فاصل تو صفا کا ترجمہ ہے میرے بھائی. فہذا علی مولا وہی فصل لربک میں رب نے استعمال کیا ہے. محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی. میرا محبوب اب شکرانہ ادا کرنے میں دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا فوراً. اور کیا جی یار بولو علی نال جیندا رجو چنگا کہنی، ہوں بندے دا افلون نہ ہوں چنگا کہنی. کیا تھی گے تو صحیح کھڑی ہے تھکنے تسا. علی نال جیندا رجو چنگا کہنی، ہوں بندے دا افلون نہ ہوں چنگا کہنی. نام علی نال جرا بغض رکھے او بندہ غلیظ ہے، جہوں دا پیو چنگا کہنی. محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا. سامعین گرامی ذرا لطف لینا، سورہ مبارکہ کوثر سے 3-4 سورتیں پہلے ایک اور سورت ہے سورہ تکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ تکاثر اور کوثر یہ دونوں لفظ کثرت سے نکلے، لیکن کوثر قابل تعریف شے ہے، تکاثر قابل مذمت شے. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر فخر کرنا. عربوں کے یہی تو مفاخرے ہوتے تھے. یہ کہتا میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، دنیا دولت زیادہ ہے، اونٹ بھیڑ بکریاں زیادہ ہے، وہ کہتا تھا میرے پاس زیادہ ہے. ایک کہتا تھا میرے افراد زیادہ ہیں، میرا قبیلہ بڑا ہے، وہ کہتا میرا قبیلہ بڑا ہے. سورہ تکاثر کے ذیل میں شان نزول میں یہ روایت موجود ہے. عربوں کے دو قبائل تھے، وہ افراد کی کثرت پر مقابلہ کرنے لگے. ایک کہتا میرا قبیلہ بڑا ہے. میں ایک اور بات کو عرض کروں کہ نہج البلاغہ میں
سورہ تکاثر کے ذیل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ جب اس خطبے پہ پہنچتا ہے تو لکھتا ہے کہ مولا علی کا یہ وہ خطبہ ہے جو میں نے 1000 بار پڑھا ہے۔ ایک سنی عالم کہتا ہے 1000 بار میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے جو سورہ تکاثر کے ذیل میں، اور ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ چلو آج کی مجلس وسیلہ بن گئی، یہ بات آپ تک پہنچ گئی، کم از کم ایک بار نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جو سورہ تکاثر کے ذیل میں ہے ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اس میں نصیحت ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں موعظہ ہے۔ تو 2 اربوں کے قبیلے کثرت پر فخر کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا چلو ہم افراد گنتے ہیں کہ کون سا قبیلہ بڑا ہے، مردم شماری شروع ہونے لگ گئی۔ ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک قبیلے کے کم ہو گئے۔ اس قبیلے کے افراد کم ہوئے، وہ کہنے لگے کہ چلو قبرستان چلتے ہیں، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے ہیں، آخر قبیلہ تو میرا تھا، چل کے ان کی قبریں بھی گنتے۔ اب جب وہ قبریں گننے لگ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت میں یہ صورت نازل کی کہ قبرستان تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، قبرستان کی فخر فروشی کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تو سامنے گرامی ان کی مذمت میں اللہ نے یہ صورت نازل کی، الہاکم التکاثر، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو گننے لگ گئے۔ اللہ سوف تعلمون، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بری حرکت ہے، اور ثم اللہ سوف تعلمون، اور پھر ان قریب پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی بری حرکت کی اور کتنا برا عمل انجام دیا۔ معصوم سے پوچھا کہ یہ 2 بار کیوں تکرار ہوا، اللہ سوف تعلمون ثم اللہ سوف تعلمون؟ تو معصوم نے فرمایا 2 بار اس لیے ہے کہ ایک بار قبر میں جا کے پتہ چلے گا اس حرکت کا، پھر حشر میں پتہ چلے گا اس حرکت کا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو میرے بھائی اب ذرا فرق دیکھیے، تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر، توجہ، تکاثر اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد خدا کا ذریعہ بنتی ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ نصر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کے فرماتے ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پہ سورہ نازل ہوئی کہ محبوب جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی کامیابی آ گئی، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ جزیرۃ العرب، وہ مکہ کے لوگ جو نبی پاک کو دکھ دیتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، جسمانی اذیتیں بھی، روحانی اذیتیں بھی، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، کوڑا پھینکا، اور روحانی اذیتیں کیا ہوئیں؟ شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، کاہن کہا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، بالآخر مکہ سے نکال دیا ہے، رسول اللہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ پھر ایک وقت وہ آ گیا جب مکہ فتح ہوا، قرآن کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہی کافر مشرک ایک ایک کر کے نہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو۔ یہ تھوڑی کامیابی ہے، یہ تھوڑی کامیابی ہے، فوج در فوج، گروہ در گروہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورے کا پورا خاندان اسلام قبول کر رہے تھے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب کافر فوج در فوج اسلام قبول کر رہے تھے، اتنی بڑی کامیابی، خود اللہ اسے فتح کے لفظوں سے یاد کر رہا ہے، وہاں رب نے اپنے محبوب سے اس عظیم کامیابی پر رب نے اپنے محبوب سے نماز کا تقاضا نہیں کیا،
کیا تقاضا کیا؟ فسبح بحمد ربک، بس میرا محبوب اس کامیابی پہ صرف ایک بار شکرانے کے طور پر میری تسبیح بیان کر۔ فسبح بحمد ربک، ایک بار اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی کو بیان کر دے، اس کامیابی پہ صرف اتنا کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ لیکن جب اللہ نے کوثر عطا کیا تو کوثر کی عطا پر تسبیح کا تقاضا نہیں کیا، پوری نماز کا تقاضا کیا۔ تو دوستوں معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرت العرب کے مسلمان ہو جانے سے بھی زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے کہ جس کی عطا پہ رب تسبیح کا تقاضا نہیں کر رہا، پوری نماز کا تقاضا کر رہا۔ اور شکریہ نعمت کیا صرف نماز ہے؟ نہیں، فصلی لربک وانحر، نماز بھی ادا کر اور قربانی بھی دے، قربانی بھی دے۔ چھوٹے جانور قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں، بھیڑ بکری گوسفند قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کے قربان کرنے کو نہر کہتے ہیں۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر۔ فارسیوں کا ایک محاورہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی، ایسا ہی ہے نا، چھت بڑی ہوگی تو برف بھی زیادہ آئے گی۔ رب نے بھی یہی فرمایا محبوب عطا کوثر ہے تو اب بکری ذبح نہیں کرنی، اونٹ ذبح کرنا ہے، بڑا جانور قربان کرو اور پھر خلق خدا کو بھی کھلاؤ۔ گویا رب نے بتا دیا اگر ایک ہاتھ سے اللہ سے کچھ نعمت لے رہے ہو تو پھر دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو۔ اور خداوند عالم نے اس شکرانہ نعمت میں ترتیب بھی معین کر دی، ترتیب بھی بتا دی۔ اللہ سے رابطہ پہلے، اللہ کی مخلوق سے رابطہ بعد میں، رب سے رابطہ مقدم، فصلی ربک پہلے، وانحر بعد میں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آیت اللہ محسن قراتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اللہ کوثر ایسے عطا نہیں کرتا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سیدۃ القریش تھی، ہاں سارا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے راہ خدا میں خرچ کیا۔ سننا جناب خدیجۃ الکبریٰ مالدار ترین خاتون تھی، تاجر پیشہ خاتون تھی، مال دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت کی، اور جب اللہ سے تجارت کی تو کامیاب ترین تجارت کی جی۔ اور وہ تجارت کیا تھی پھر جو رب سے کی؟ مال خدا راہ خدا میں خرچ کر کے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی نے۔ آیت اللہ محسن کراتی لکھتے ہیں اللہ ایسے کوثر عطا نہیں کرتا، پہلے مال کثیر راہ خدا میں دینا پڑتا ہے تب جا کر رب کوثر عطا کرتا ہے۔ کثیر کے نتیجے میں پھر اللہ کوثر عطا کرتا۔ اور کیسی باعزت عظمت بیٹی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی کہ رسول اللہ لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو جائے۔ بضعۃ منی یہ نور عینی وثمرۃ فؤادی وبہجۃ قلبی وہی روحی التی بین جنبی۔ یا رسول اللہ بیٹی فرمایا میرا حصہ ہے، پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا میری آنکھوں کا نور ہے، پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا ثمرۃ فؤادی میرا میوہ دل ہے، پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، بہجۃ قلبی میرے دل کی خوشی ہے، پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر فرمایا ہے یا روح التی بین جنبی میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا، تو میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اور مرکز پنج تن سیدہ طاہرہ کے ساتھ شرفاء اللہ آپ کو سلامتی دے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پنج تن پاک کے نام بتاؤ تو ذرا جرت کریں، ہمت کریں، کوئی شروع کریں۔ پنج تن پاک کے نام، پہلی ہستی محمد مصطفیٰ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری ہستی مولا امیر المومنین، تیسری ہستی جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، چوتھی امام حسن علیہ السلام، پانچویں یہی ترتیب ہے نا، یہی ترتیب، بچے سے پوچھو، جوان سے پوچھو، بوڑھے سے پوچھو، اسی ترتیب سے بتائیں گے، پہلے نبی پاک پھر مولا علی، ہماری بارگاہوں میں ہماری مساجد میں اسی ترتیب سے لکھا ہے، یہ لکھا ہے ہاں، لیکن حدیث قصہ جو ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے، اس حدیث قصہ میں جب جبرائیل نے یہ پوچھا، یہ حدیث قصہ سنیے، نام حدیث قصہ ہے، اس میں اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، مولا علی کی حدیث ہے، بی بی پاک کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث، امام حسین کی حدیث، جبرائیل کی حدیث۔ عشاء صاحب کا انتظار ختم۔ جب جبرائیل نے پوچھا پوری دنیا میں کسی شیعہ بچے بوڑھے سے پوچھو کہ پنج تن پاک کے نام بتائے، وہ نبی پاک سے شروع کرے گا، پھر مولا علی کا نام آئے گا اس ترتیب سے، لیکن جبرائیل نے جب پوچھا میرا اللہ زیر قصہ کون ہے، تو اللہ نے جو پنج تن پاک کی ترتیب بتائی وہ کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ اللہ نے نبی پاک سے شروع نہیں کیا، سیدہ طاہرہ سے شروع کیا، فاطمہ ہیں، پھر ان کے بابا ہیں، پھر ان کے شوہر ہیں، پھر ان کے، اور پنج تن پاک میں سے نام ایک لیا، باقی سارے رشتے بیان کیے۔ کیا عزت عظمت بیٹی عطا فرمائے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب نے فرمایا محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 10 بیٹے تھے عاص بن وائل کے، ملعون کے، جب اس نے سرکار کو ابتر کہا تھا، 10 بیٹے، دیکھیے وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ میں مثال سے واضح کرتا ہوں میں نے کیا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے مصر سے نکلے تو آگے دریا نیل آ گیا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے، تو گھبرا گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ یہ قرآن کے لفظ انا لمدرکون، گھبرا کے کہنے لگے یہ نبی اللہ اب تو مارے گے، کدھر جائیں، آگے دریا پیچھے سے لشکر۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات پیدا کر دے گا۔ رب نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر فانفلق، اچھا موسیٰ یہ عصا مارو دریا پر، اب دریا پر جب عصا مارا تو پھٹ گیا دریا، سبحان اللہ، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریا میں خشک راستہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، عصا مارا راستہ بن گیا، حکم ہوا نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے۔ اب اس آواز میں میری آواز نکال گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ تو حکم ہوا دریا سے نکلو، عصا مارا دریا پر، پانی دیواریں قائم ہو گئی، راستہ خشک بن گیا، موسیٰ کو حکم ہوا نکل جاؤ یہاں سے۔ آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے گھوڑا ڈال دیا دریا میں، یعنی اتنا فاصلہ قریب رہ گیا۔ فرعون اور فرعونی عین جب وسط نیل میں پہنچے تو وہ پانی کی جو دیواریں قائم تھیں وہ آپس میں مل گئی، فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اتنے میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے، جملے پہ توجہ کرنا، راستہ تو وہی تھا، اس راستے سے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی خیریت سے نکل گئے، لیکن فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اور میرے دوستو رب نے بندوں کو یہی بتایا، یاد رکھو راستے نہیں بچایا کرتے، راہبر بچایا کرتے، راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔
اور جب نکل گئے تو صحرا میں پھر کہنے لگے یا نبی اللہ پیاس سے مرتے، پیاس لگ گئی. تو پھر حکم ہوا کہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اسے مارو یا ایسا پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. میں دوستو یہی عرض کر رہا تھا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہے تو دریا سے خشک راستہ بنا دے، چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر دے. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، جس کے 10 بیٹے تھے، چاہے تو جس کے 10 بیٹے تھے اس ملعون کا نام و نشان مٹا دے، اور جسے ایک بیٹی عطا کی کائنات کے چپے چپے پر رسول کی نسل کو آباد کر. بس دکھ اس بات کا، دکھ اس بات کا پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی. پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی. اتنی دکھی تھی، ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریع، میرا اللہ سارا کو جلدی موت دے دے. زخمی. میں نے علماء نجف سے ایک سنی بات روایت، کہتے ہیں سیدہ طاہرہ گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، امیر المومنین قریب آگے بیٹھے. سیدہ طاہرہ نے پوچھا یا ابوالحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. فرمایا بنت پیغمبر بات اتنی ہوتی دکھ نہیں تھا، بات تو اس سے آگے بڑھ گئی. علی سلام کرتے اب لوگ جواب نہیں دیتے. امیر المومنین رو رہے تھے زارو قطار، ریش مبارک سے آنسو گر رہے تھے، برسات لگی. سیدہ طاہرہ نے زخمی بطول نے اپنا ہاتھ مولا امیر المومنین کے ریش کے نیچے کیا. مولا امیر کے آنسو سیدہ طاہرہ کی ہتھیلی پر گر رہے ہیں. جناب امیر نے پوچھا بنت پیغمبر یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کہ یا ابوالحسن میں نے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتا ہے. یا علی تو اس سے بڑا مظلوم میں زخمی، یا علی آپ کے آنسو زخموں کی شفا. اجرکم علی اللہ. عزادار و آل محمد کا سارا گھرانہ مظلوم ہے، سب اہل بیت مظلوم ہے، لیکن یاد رکھنا مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں. کوئی امام کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے. مولا حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے، غریب کربلا ہے، مظلوم کربلا ہے. خود معصوم نے فرمایا تھا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ. عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا اور نہ کسی وسیع نبی پر آیا ہے. عاشور جیسا دن کسی پر نہیں گزرا. عزادارو لیکن مجھے معاف کرنا، 2 جہاد ایسی ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں. سنیں گے وہ 2 جہاد کیا ہے؟ پہلی جہاد یہ ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی رسول ذاتیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے. عزادارو روایت پڑھنے لگا مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے اتر گئے، سجدہ خالق ادا ہو رہا تھا. عمر ابن سعد کہتا ہے کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی. شمر کہتا ہے ابن سعد میرے پاس ہے یہ طریقہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا. وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر ملعون نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو. عزادر اس آواز کا بلند ہونا تھا. قریب کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں میں رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے. لیکن عزادار مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے مسلمان بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت صحرا کے گھر میں داخل. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ اور دوسری چیز سنو گے مولا علی کیوں زیادہ مظلوم ہے. سنو، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا، لیکن مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا.
اور شدت سے تماچا لگا، کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کا رخ کر کے کہتی تھی یا بتا ہاں کذا یوفالو بحبیبتک، بابا دے